قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آج محرم الحرام کا یہ مہینہ چل رہا ہے. اس کی مناسبت سے کچھ ضروری باتیں عرض کی جاتی ہیں. سب سے پہلے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے منہا اربعۃ حرم، کہ 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے اور عظمت والے ہیں. وہ 4 مہینے کون کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. ان 4 مہینوں کی حرمت والا ہونے کا مطلب کیا ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی شخص ایک نیکی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر و ثواب بڑھا دیں گے، کوئی گناہ کرتا ہے اس کا وبال بھی بڑھا دیں گے. اس مہینے کی حرمت اور ادب کا اندازہ اس سے لگائیں کہ مشرکین مکہ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑا بالکل بند کر دیتے تھے. حالانکہ وہ لوگ لڑائی ایسی خطرناک کرتے تھے کہ پشتوں کی پشتے لڑائی چلتی تھی، لیکن جو ہی یہ مہینے آ جاتے اس میں لڑائی بالکل بند کر دیتی. حتیٰ کہ اگر کسی نے کسی کے باپ کو مار ڈالا تھا اور اس مہینے میں وہ اس کو پکڑ لیتا پھر بھی اس کو ذرا بھی چھیڑتا نہیں تھا. اتنا ادب اور احترام کرتے تھے اس مہینے کا. ایک ہم ہیں کہ اس مہینہ کے آتے ہی مختلف قسم کے جھمیلوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، بدعات و خرافات میں پڑ جاتے ہیں. اس لیے ہم کو یہ جاننا ہے کہ اس مہینے میں کرنے کی کیا کام ہے اور چھوڑنے کی کیا کام ہے. تو دوستو، حدیث پاک سے ہمیں صرف 2 چیزوں کا ثبوت ملتا ہے اس مہینے کے لیے. ایک تو روزے کا اور دوسرا اہل و عیال کے ساتھ وسعت کا. روزے کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ محرم کا روزہ ہے، اور فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز تہجد کی نماز ہے. اور اہل و عیال کی وسعت کے بارے میں حدیث ہے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ من وسع علی عیالہ یوم عاشوراء وسع اللہ علیہ سائر سنہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عاشوراء کے دن اپنے اہل و عیال کے ساتھ وسعت کا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ پورے سال اس کے ساتھ وسعت کا معاملہ کریں گے. یعنی کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر والوں کو عاشوراء کے دن کسی بھی چیز کے اندر دل کھول کر کے نوازنے کا کام کرے گا، جیسے کپڑے بنوا دیا، اس کے لیے زیورات بنوا کے دیے، بچوں کو اور کوئی بچوں کے لائق چیز دے دیا، یا اس کے لیے کھانے پینے کا اچھا انتظام کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے پورے سال اس گھر میں خیر و برکت نازل فرمائیں گے. اب رہی بات کھانے پینے کی کہ اس دن روزہ بھی رکھنا ہے اور کھانا ہے، یہ کیسے ہوگا؟ تو کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ 9 تاریخ مغرب کے بعد یہ سب کا کام انجام دے سکتے ہیں کہ مغرب کے بعد 10ویں تاریخ شروع ہو جاتی ہے، یا پھر دن میں تیاری کر کے مغرب کے بعد کھا سکتے ہیں. اور چھوٹے بچے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے ہیں تو اس کو دن میں کھلا سکتے ہیں. تو بہرحال 2 چیزوں کا ثبوت ملتا ہے. پہلی چیز روزہ، دوسری چیز اہل و عیال کے ساتھ وسعت. اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں کی جاتی ہیں وہ سب کے سب خرافات ہیں. الگ الگ علاقوں میں الگ الگ بدعتیں رائج کی ہوئی ہیں لوگوں نے. کچھ علاقوں میں تعزیہ داری کا اہتمام ہوتا ہے، کچھ علاقوں میں ماتم کیا جاتا ہے، کچھ علاقوں میں جھنڈے، بڑے بڑے جھنڈے بنائے جاتے ہیں، ڈھول تاشے اور باجے کا انتظام ہوتا ہے. یہ سب کی سب چیزیں غیر اسلامی ہیں، غیر شرعی ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اچھا، اس مہینے کے اندر بہت سے لوگ ماتم اور افسوس کا اظہار کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ کہ حضرت حسین کی شہادت ہوئی ہے.
تو دوستو یاد رکھیں، پہلے تو اس مہینے کی فضیلت حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے نہیں ہے۔ کیونکہ حضرت حسین کی شہادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 50 سال بعد ہوئی ہے، اور اسلام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی مکمل ہو چکا ہے۔ ہمارے نبی کی وفات کے بعد نہ تو اس میں کوئی نئی چیز آ سکتی ہے اور نہ اس سے کوئی چیز نکالی جا سکتی ہے۔ یہ اللہ نے دو ٹوک قرآن میں اعلان کر دیا ہے۔ تو حضرت حسین کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت نہیں ہے، اور نہ ان کی وجہ سے اس مہینے میں کچھ افسوس کا اظہار کرنا ہے۔ کیونکہ اگر ہم شہادت پر غم منانا شروع کریں تو یاد رکھیں سال کے 365 دن غم منانے پڑیں گے، عید اور بقرعید کے دن بھی غم منانا پڑے گا۔ اس لیے غم منانے کا تو کوئی مطلب ہی نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ دل میں کچھ احساس ہے کہ حضرت حسین اتنی بڑی ہستی کا اس میں کہ یہ حادثہ پیش آ گیا تھا، ٹھیک ہے، لیکن باضابطہ غم منانا، اس کے لیے مختلف قسم کے طور طریقے اپنانا، یہ غیر شرعی عمل ہے۔ تو اس مہینے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنا ہے اور حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہ مبارک مہینہ جس کا مشرکین مکہ بھی ادب کرتے تھے اور اس میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے، آج ہم اس مہینے کے اندر مختلف خرافات میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اور بھی ناراض ہو جائے گا۔ ایک تو اللہ نے اپنی ناراضگی کی وجہ سے پورے عالم کی جو فضا بنائی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے کہ لوگوں کے کاروبار ٹھپ پڑ چکے ہیں، لوگ مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ اگر ہم اس وقت بھی بیدار نہ ہوئے اور مختلف رسم و رواج میں ڈوبے رہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی رضامندی کیسے آ سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت مسلمہ کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔